حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان اور غیر رمضان میں محمد رسول اللہ کو اپنے شوہر کو کبھی بھی 11 رکعات سے زیادہ تہجد تراویح قیام اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر اس سے زیادہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یعنی آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 ہی رکعت پڑھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھ لی جاتی ہے وہ تراویح کہلاتی ہے، اور یہی عام دنوں میں تہجد کہلاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں بھی آپ نے 11 ہی پڑھائی ہے، 8 تراویح اور 3 رکعت وتر. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول سے ان کی پوری زندگی میں 20 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور جو روایت ملتی ہے وہ کمزور ہی نہیں بلکہ حد درجہ ضعیف اور کمزور روایت ہے. تو اسلام وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اور آپ کو بتایا. ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں. بس غور کیجیے. ایک صحابی کو چھینک آئی، چھینک، اور چھینکنے کے بعد انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. دیکھیے دعا تھی، کوئی غلط چیز نہیں تھی. چھینک آئی، چھینکے اور اس کے بعد کہا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ تم نے کیا پڑھا؟ کہا کہ چھینک آئی اس لیے میں نے کہہ دیا الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور نبی پر درود بھی بھیج دیا. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر، محمد رسول اللہ پر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نبی اکرم کے زمانے میں جب کسی کو چھینک آیا کرتی تھی تو وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا. بس وہ صرف الحمدللہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ بس. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ تو نہ تو نبی اکرم نے کبھی کہا، اور نبی اکرم کے سامنے جو چھینکتا تھا کبھی اس نے بھی نہیں کہا. لہذا دعا اتنی ہی مانی جائے گی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کا. دل میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی پڑھوں، میں بھی یہ درود نبی پر بھیجوں، لیکن اگر یہ جائز ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ ضرور بتا کر جاتے، اللہ کے نبی ہمیں ضرور حکم دے کر جاتے. لیکن اللہ کے نبی نے جب ہمیں ایسا نہیں بتایا تو ہم یہ دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے چھپایا تھا، وہ ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور ہم نے جو دعا پڑھی یہی جائز ہے. یعنی ہمارا اسلام نافذ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کمزور ہو جائے گا. لہذا یہ بدعت ہے آگے کے جملے پڑھنا. لہذا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم نہیں پڑھ سکتے، بس اتنا ہی پڑھیں گے الحمدللہ.